السلام علیکم. ویکینڈ وتھ فائزہ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری. ویورز, اس وقت ہم موجود ہیں لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں, اور آج آپ کی ملاقات جس شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں ان کا تعلق لاہور سے ہے. ابتدائی تعلیم بھی انہوں نے لاہور سے حاصل کی, اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کے لیے وہ برطانیہ چلے گئے. ہمارے آج کے مہمان ایک کامیاب بزنس مین ہے, پراپرٹی کا اور کیفیز کا کاروبار کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے باقاعدہ سیاست میں 2007 میں انگلینڈ سے اپنی سیاست کا آغاز کیا, اور 2013 کے الیکشن میں انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑا اور پی ٹی آئی میں بہت سارے اہم عہدوں پر فرائض سر انجام دے چکے ہیں, اور آج کل بطور چیئرمین LWNC اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. پنجاب حکومت کی سپوکس پرسن بھی ہیں. جی ہاں, میں بات کر رہی ہوں عاطف چودھری صاحب کی. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. تھینک یو. اچھا عاطف, ہم سٹارٹ آپ کے بچپن سے کریں گے, کیونکہ جیسا میں نے انٹرو میں کہا کہ آپ کا تعلق لاہور سے ہے, تعلیم بھی ابتدائی آپ نے لاہور سے حاصل کی. تو آپ مجھے بتائیں لاہور میں کہاں پہ آپ پلے بڑھے, بچپن کیسا تھا, کس قسم کے بچے تھے, شرارتیں کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ میرے جو فور فادرز ہیں, ہم اوریجنل لاہور کے ہیں. ہمارا کوئی زیادہ تر لوگ مائگریٹڈ ہوتے ہیں یا ان کا کوئی نہ کوئی گاؤں ہوتا ہے, تو ہم لوگ اوریجنل جینون لاہور کے ہیں, لاہوری, پراپر لاہوری. جو فور فادرز ہیں, جو میرے داد کا سائٹ ہے وہ اکبری کی ہیں, اور جو میری نان کا سائٹ ہے وہ شیراں والا گیٹ ہے. تو ایون میرے داداز اور ناناز وہ بھی سارے لاہور کے تھے. میرا بورن ہوا ہے شاد باغ میں, تو میرا براٹ اپ اور سارا شاد باغ میں میری اسکولنگ, اور اس کے بعد وہ سارا لاہور کا ہے. شاد باغ سینٹ جوزف اسکول سے میں نے اسٹارٹنگ کیا تھا, اس کے بعد گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول سے میں نے میٹرک کیا, پھر گورنمنٹ سول اینڈ کالج سے میں نے اپنی انٹر کیا. بیچلر میرا جو بی کام ہے وہ پنجاب کالج سے ہے. اس کے بعد پھر میں لنڈن چلا گیا تھا, پھر میں نے ماسٹرز اپنا لنڈن سے کیا تھا. اچھا, میں نا ہر مہمان سے یہ سوال ضرور پوچھتی ہوں تاکہ لوگوں کو, دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ آپ پڑھائی میں کیسے تھے. اب جیسے آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا میں کیسا بچہ تھا. میں ایک شرارتی بچہ تھا, اور میں ایک بگڑا ہوا بچہ تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے خاندان کا سب سے بڑا پہلا لڑکا تھا. میں کیونکہ میرے 3 چچا ہیں, تو میرے والد سب سے بڑے تھے, تو خاندان کا پہلا بچہ کیونکہ لڑکا میں تھا, تو میرے تینوں چچاز نے اور میری پھوپھوز نے, انہوں نے ایکسٹرا لاڈ پیار سے ساری تباہی انہوں نے پھیر دی. تو اس کے بعد پیمپرڈ بچہ. تو آئی تھنک آئی واز اے انٹیلیجنٹ کڈ, کیونکہ میں پڑھتا, مجھے پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں تھا, بٹ آئی واز گڈ ان اسٹڈیز. تو میں کم پڑھ کے مجھے اچھے مارکس آ جاتے تھے, اور وہی اب لیٹ سمجھ آتا ہے اگر میں زیادہ پڑھتا تو ٹاپ کرتے. ہاں, لیکن میرا یہ تھا کہ صرف ایگزام سے پورا اب تک, اور اچھے میں ایک گریڈ میرا آتا تھا, لیکن وہ صرف اب ایگزام آئے ہیں تو اس سے کوئی ہفتہ پہلے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اب بیٹھ جاؤ. تو اگر میں وہ پراپر اسٹڈی کرتا, وہ پورا سال دیتے تو پھر تو گریڈز کہاں جاتے ہیں. I never been front bencher, کیونکہ ہم لوگ شرارتی بچے تھے, ہمیں میڈیم اور وہ جو اچھے پڑھاکو دوست ہوتے تھے وہ جو فرنٹ پہ ہوتے تھے, ہمیں سزائیں اور ہمیں وہ تو شرارت کرنی ہے. کس قسم کی زیادہ شرارتیں کرتے تھے, اتنی کہ اسکول میں بھی سزائیں ملتی اور گھر والوں سے بھی ملتی تھی کیا؟ مجھے شاید ایون چھوٹے لیول پہ جو مجھے یاد پڑتی ہیں, سینٹ جوزف اسکول میں جب میں تھا, ایون جو پرنسپل تھا ہی واز ویری گڈ فرینڈ آف مائی فادر. اس لیے مجھے تھوڑا سا, ہم نے جا کے ٹیچرس کو بڑا تنگ کرنا, اگر وہ کوئی پرینک کرتے رہنا, تو وہ کچھ نہ کچھ دروازہ لاک کرنے ٹیچر کے آنے سے پہلے, وہ ان میں رہا ہوں. تو وہ اس لیے اس کی جو تب, کیونکہ میں تھوڑا اچھا اسکول تھا تو ہمیں بہت ہائی قسم کی نہیں ملتی تھی, لیکن کچھ ٹائم آؤٹ مل گیا یا کچھ وہ اس طرح کا ہونی بھی چاہیے, ورنہ تو بچہ اور بگڑ جائے کہ گھر میں بھی اتنی ایش ہے اور اسکول میں بھی آ کے. لیکن میرے خیال ہونا چاہیے بچے کو اپنا بچہ, مجھے پتا تو نہیں تھا, لیکن جو بچے کو اپنا بچپن انجوائے کرنا چاہیے, جو دل میں آئے کرو. یہ تو آپ بچوں کو بگاڑنے والی بات کر رہے ہیں, جو دل میں آئے کرو. میرے بچے بگڑے ہوئے کافی حد تک, اس لیے
کیونکہ آپ خود بگڑے بچے تھے. میں کہتا ہوں انجوائے کریں بچوں کو. اچھا تو پھر جب یو کے چلے گئے اسٹڈیز کے لیے تو پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا ڈفرینس پایا پاکستانی جو یہاں پہ نظام تعلیم ہے اس کا اور یو کے کا؟ لیکن نظام تعلیم سے پہلے تو جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا نا, سب سے زیادہ جو مجھے مسئلہ, میں پیمپرڈ بچہ. ایون جب میں گیا تھا, میں اوبیسلی آئی تھنک آئی واز 22-23 جب میں گیا تھا یو کے, تو تب تک بھی میں نے کبھی اٹھ کے گلاس کا پانی نہیں لیا تھا, کبھی کچن میں گئے نہیں تھے. مجھے یاد ہے میرے بہنوئی تھے نا, وہ کہتے تھے کہ اس کو باہر بھیجو, خود ہی جا کے صحیح ہو جائے گا. میں کہتا ہوں اس میں کیا مسئلہ, یہ پتہ جا کے چلتا ہے. میں جب گیا نا وہاں پہ تو مجھے لٹرلی, میں اپنی طرف سے تو میں تو بڑا فنکار قسم کا اور بڑا لاہور والا کہ جی مجھے سب کچھ پتہ ہے. تو مجھے یاد ہے پہلا دن میرا, میں صبح اٹھاؤں اور میرے جو دوست تھے باقی اسٹوڈنٹس, انہوں نے مجھے کہا جی فریج میں, وہ اپنے نارملی فریج میں سب کچھ پتہ ہے, صبح اٹھ کے ناشتہ کر لینا. ہاں میں کہا ٹھیک ہے, میں کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. میں اٹھاؤں, میں نے فریج کھولی ہے, میں نے وہ فرائی پین نکال کے اس پہ رکھا اور چولہا آن کر کے, تو میں نے انڈا سیدھا فرائی پین میں ڈال دیا, وہ چپک گیا ساتھ اس کے. obviously آئل ہی نہیں ڈالا ہوا تھا. میں کہا یہ کیا, پھر میں نے امی کو فون کیا, میں نے کہا جی یہ کیا ہوا ہے, کہتے کیا کیا تھا. میں کہا جی اس طرح تو یہ انڈا چپک گیا, کیا چکر ہے. کہتے آئل ڈالا تھا. میں کہا آئل بھی میں کہا نہیں ڈالا تھا. تو مطلب مجھے انڈا فرائی بھی نہیں کرنا آتا تھا. پھر آہستہ آہستہ ہم 6 اسٹوڈنٹس نے مل کے گھر لیا ہوا تھا, لیکن کوئی 6 مہینے کے بعد میں کیا بریانی بناتا تھا. واقعی وی ہیو ٹو. اچھا میرا اسٹارٹ کیسے ہوا کہ انہوں نے کہا جی تمہیں کچھ آتا ہے, آج آپ کی بریانی کی کلاس ہو جانی چاہیے. نہیں اب میں بھول, اچھا مجھے انہوں نے کہا کہ کیا کرنا آتا ہے تمہیں. میں کہا مجھے کچھ کرنا نہیں آتا. انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, آ جائے گا. انہوں نے پہلے مجھے کہا جی میری پہلے ڈیوٹی لگی کہ انہوں نے مجھے سکھایا کہ پیاز کیسے کاٹتے ہیں, ٹھیک ہے, اور گوشت کیسے دھوتے ہیں. یہ تو بہت مشکل کام ہے. مجھے انہوں نے کہا جی تم نے آنے سے پہلے جس کی ہماری ٹرنز ہوتی تھی, obviously ایسے ڈیوائیڈ کر کے کام ہوگا نا. اس نے کہا جی کہ میرا کام تھا جی, مجھے انہوں نے سکھا دیا, میں نے پیاز کاٹ کے رکھ دیے کرنے. اچھا. میں نے اس کا جو چکن دھو کے, تو پریپریشن میں چھوٹا نہیں ہوتا, جو را مٹیریل تیار کر دیا کہ وہ آئیں گے کوکنگ کر لیں گے. پھر آہستہ پھر انہوں نے دال بنانی سکھائی. پھر اس کے بعد وہ ایسا کرتے گھر کی کتنی یاد آتی ہوگی پاکستان کی, ہے نا. پاکستان سے اچھی لائف دنیا میں نہیں. obviously, اور جن لوگوں کو ادھر عادت پڑی وہ تو ان کا سروائیول ناممکن ہے. but it was a very good experience. میں ایک سیلف میڈ بندہ ہوں. مجھے میرے الحمدللہ I belong to a good family. میرے اللہ تعالیٰ نے اچھی فیملی میں پیدا کیا ہے. لیکن میں نے جا کے میں نے اپنے جتنا یہاں سے لے کے جانا تھا, میں نے اپنی فیملی سے کبھی کچھ نہیں لیا. وہاں سے میں نے بلڈ کیا, اور الحمدللہ جو مجھے آئی ایم پراؤڈ کہ آئی ایم اے سیلف built successful person. ماشاءاللہ. اچھا تو پھر اب آ جاتے ہیں, کیونکہ آپ نے 2007 میں یو کے سے ہی سیاست میں قدم رکھا. ہاں, ہماری فیملی کا دور تک کوئی تعلق نہیں ہے سیاستدان سے. ہمارے شاید کوئی, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہماری فیملی میں کوئی بھی سیاست میں رہا ہو. آپ میں یہ جراثیم کہاں سے آئے؟ میرے میں پتہ نہیں تھے یا نہیں تھے, لیکن میں جب ہوتا کہ شروع میں آپ جاتے ہیں, آپ پہلے تو آپ کی اسٹڈیز اور آپ کا جو سیٹلمنٹ کرنا 2-4 سال تو پتہ نہیں چلتا. تو جب میں نے تھوڑا سیٹل ڈاؤن ہوا, یہ اچھی چیز ہوتی ہے. آئی تھنک آئی واز پیٹریوٹک انف, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا وہاں جا کے, کیونکہ آج میں جو بھی ہوں سب سے پہلے پاکستان کی وجہ سے ہوں. تو جب میں سیٹلڈ ہو گیا, میں نے وہاں پہ میرے بڑا شوق تھا ایک 9 to 5 وائٹ کالر میں نے جاب کرنی سینٹرل لنڈن میں. اچھا ایک اور بڑی زبردست چیز, جب میں جا رہا تھا نا, میرے دوست کہتے ہیں کہ پاگل ہے, جا رہا ہے وہاں پہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں, تم جا کے جس دن میکڈونلڈ میں یا کہیں پہ موپ مارو گے نا, ٹوائلٹ صاف کرو گے, میں کہا یا اللہ مجھے نا یہ کام نہیں کروانا. تو وہ شکر ہے میں نے وہ نہیں کیا. تو مارکیٹنگ کر کے تو میں اچھا سیٹلڈ ہو گیا. 2007 میں خان صاحب آئے تھے لنڈن, عمران خان, انہوں نے الطاف حسین کے اوپر کیس کیا تھا. تو میرا جو ایریا ہے, لیو ان ایسٹ لنڈن, ان کا مقدمہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک جلسہ کیا تھا میرے ایریے میں. سو دیٹ واز مائی فرسٹ پولیٹیکل جلسہ ایور. میں نے کبھی وہاں میں گیا, خان صاحب کی بات شاید سنی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں سب نے مل کے پاکستان کے لیے کام کرنا. تو وہاں مجھے تھوڑا سا, وہاں سے میں نے کہا کہ آئی شوڈ ڈو سم تھنگ پریکٹیکلی. تو میں نے بھی چیک کیا کہ پی ٹی اے کے لوکل لوگ کہاں پہ ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو وہاں پہ تب پی ٹی اے کی بڑی چھوٹی سی ٹیم تھی, کوئی گنتی کے 5-6 لوگ تھے. ان کے ساتھ میں نے جوائن کیا, اور پھر میں نے لنڈن ہیڈ کیا 4 سال.
اس کے بعد میری خان صاحب سے بات ہوئی, میں نے کہا جی میں مزید کام کرنا چاہتا ہوں, میں اگر کہتے ہیں اگر آ جاؤ آپ نے لاہور لڑنا ہے, الیکشن کا پروگرام ہے. میں ڈیول نیشنل تھا, مجھے 8 میں برٹش نیشنلٹی مل گئی تھی. اچھا. تو وہ پھر مجھے آئی تھنک فار پاکستان از فائن. میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان میں جیسی 1000 نیشنلٹی قربان, لیکن میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اپنی برٹش نیشنلٹی چھوڑی. اچھا. اور 2013 میں بھی میں نے لاہور سے MNA کا الیکشن لڑا. اچھا ماشاءاللہ. تو وہ اب تب سے بھی 2007 سے پہلے UK کیا. آپ سمجھدار تھے نا, آپ نے پہلے چھوڑ دی, ورنہ باقی سب کی طرح کیسز بھگت رہے ہوتے اگر وہ اپنی نیشنلٹی نہ چھوڑتے. وہ ذرا سیف پلے کرتے ہیں, کیونکہ میرا کیا ہوا کہ ہم 2013 میں میری نیشنلٹی بھی گئی اور دھاندلی سے مجھے ہروا بھی دیا گیا. تو میں الیکشن بھی ہار گیا. کون سے حلقے سے کانٹیسٹ کیا؟ میں لڑا تھا باغبان پورے سے تو شاد باغ, جو میرا بورن حلقہ تھا. حالانکہ ہم یہاں 2005 سے ہم جوہر ٹاؤن رہ رہے ہیں, لیکن وہ پھر اینڈ پہ ڈیسائیڈ اس میں ہوا کہ جی جہاں میرا بورن ہے, جہاں میری پہلی بیس ہے, وہاں سے لڑنا چاہیے. تو میں نے پھر شاد باغ ٹو بھگوان پورا, تب تھا NA 1 2 3, ابھی کرنٹلی 1 to 7 ہے. وہاں میں نے ملک پرویز صاحب تھے جو ابھی ان کی ڈیتھ ہوئی, اللہ ان کا جنت نصیب کرے, ان کے خلاف میں نے الیکشن لڑا تھا. تو اب نیکسٹ جو تیاری ہے وہ میں یہاں سے جوہر ٹاؤن میں, یہ NA 133 ہے. اب میں کیونکہ میں پچھلے 17-18 سال سے میں یہاں پہ رہ رہا ہوں, تو اب ہم یہ یہاں پہ اب میں ٹیم اپنی ساری بلٹ اپ کر لی ہے. تو اگلا الیکشن انشاءاللہ یہ جوہر ٹاؤن شپ اور گرین ٹاؤن کا ایریا, یہاں سے میں کنٹیسٹ کروں گا. تو یہ ویسے کیوں ہوتا ہے؟ ہم یہ سنتے ہیں کہ جو بھی بندہ ہار جائے, چاہے وہ حکمران پارٹی ہو یا اپوزیشن ہو, وہ یہی کہتے ہیں کہ جی مجھے دھاندلی سے ہروایا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کا ایک تو پہلا الیکشن تھا. ٹو بی آنیسٹ میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ایون ابھی تک ہم اس طرح کمپلیٹ نہیں کر سکے کہ ہمیں الیکشن لڑنا ہی نہیں آتا تھا. مجھے میرا پہلا الیکشن تھا, میجورٹی PTI کا پہلا الیکشن تھا. نون والے پچھلے 30 سال سے, وہ حسن نثار صاحب ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں, ان کی بات بڑی اچھی, کہتے ہیں الیکشن لڑنا ایک واردات ہے, سائنس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ کو واردات ڈالنی پڑتی ہے. کہ ہمارے پاس جو رزلٹ آ رہے تھے, ہم نے جو جس طرح ہم نے کیا, میں لٹرلی کو 2-3 گھنٹے کے لیے ہم جیتے بھی تھے. ہم 2-3 کہ جی ہمارے پاس جو رزلٹ آ رہا ہے, ہم ان سے 5000 زیادہ تھے, اور اس کے بعد رزلٹ آنے بند ہو گئے. اچھا. کہاں پہ میں 4-5 ہزار سے جیت رہا تھا, اس کے بعد میں 50,000 سے پلس سے میں ہار جاتا ہوں. ہمیں نہیں سمجھ آنے دی انہوں نے کیا ہوا. اور یہ لیکن آپ غلطیوں سے سیکھتے ہیں. 2013 میں عمران خان صاحب کو بھی انہیں ہروا دیا تھا. دیکھیں ان سے پاپولر بندہ پاکستان میں نہیں ہے, جو مرضی کر لیں. ابھی بھی جتنی پاپولیرٹی اور جتنی عزت عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, ہر بندہ اپنی دیکھیں عزت شہرت دولت یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں رکھی ہوتی ہے. عمران خان جتنا پاپولر اور جتنا پیار لینے والا بندہ میرا نہیں خیال قائد اعظم کے بعد پاکستان میں کوئی آیا ہے. ان کو ہروا دیے. 2013 میں ہمیں 1 سیٹ ملی, وہی بڑی مشکل سے یہی جوہر ٹاؤن والی یہی سیٹ تھی. لاسٹ ٹائم تب یہ تھی, شفقت محمود صاحب لڑے تھے, وہ جوہر ٹاؤن اور گلبرگ تب ایک ایریا تھا. یہ واحد سیٹ تھی جو ہم جیتے ہیں بڑے مشکل سے, اور باقی پورا لاہور ہمیں ہروا دیا گیا. میں اس میں بہت سی سیٹ, عمران خان والی سیٹ ہم نے جیتی ہوئی تھی, ڈیفنس والی چیز ہم نے جیتی ہوئی تھی, ہماری والی سیٹ بڑی اچھی جا رہی تھی, ہم جیت, لیکن ہم اس کو ہم مینج نہیں کر, اس کو مینج کہتے ہیں. اب کافی حد تک ایکسپیرینس ہو گیا نا. ابھی بھی اوبیسلی ان کو الیکشن لڑتے ہوئے 30 سال ہو گئے ہیں. ہم نسبتاً ابھی بھی ہم نئے ہیں, ابھی ہمیں بھی ہم آہستہ آہستہ ابھی بھی ہم سیکھ رہے ہیں. ہاں, سیکھنے کا عمل تو جاری رہتا ہے. ابھی میں اب کچھ چیزیں بندہ ابھی لاسٹ ہم نے ایک بائی الیکشن میں بھی ہماری سارے بائی الیکشن میں پرفارمنس اچھی نہیں رہی ہے, اپ ٹو دا مارک نہیں رہی ہے. تو ہم ایون گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی, کیونکہ تو اس کو بہتر کریں نا. نہیں, ہم بہتر نہیں. خان صاحب کہتے ہیں کہ جی جو گورنمنٹ میں نا ہوتا کیا ہے, کبھی بھی گورنمنٹ بائی الیکشن نہیں ہاری ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دھاندلی کرتے ہیں, وہ مینیج کرتے ہیں, وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں, پھر وہ جیتتے ہیں. لیکن ہمارا آپ نے کہا کہ دھاندلی کرتے ہیں, تو آپ لوگوں نے دھاندلی نہیں کی. یہ ہمارا جو پرائم منسٹر ہے نا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام نے تو پھر ان لوگوں کو ووٹس دیے نا, عوام تو نیوٹرل تھی. نہیں, اگر آپ لوگوں نے دھاندلی نہیں کی تو پھر وہ لوگ کیسے جیتے؟ نہیں, وہ انہوں نے دھاندلی کی. کیسے دھاندلی کرتی حکومت؟ تو آپ لوگ دیکھیے ہوتا کیا ہے, ہمارا جو عمران خان ہے نا, جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ نے کوئی بھی گورنمنٹ مشینری یوز نہیں کرنی.
ٹھیک ہے, اس میں ان کی جڑیں بہت مضبوط ہیں ابھی تک, جو نہیں ہونی چاہیے, اب ان کی کم ہونی چاہیے, لیکن کیونکہ ہمارے وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے سسٹم بنانا ہے, پچھلا سسٹم سٹیٹس کو ختم کرنا ہے, دھاندلی ختم کرنی ہے, وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ لیول پلے گیم ہو, لیکن وہ کبھی مسلم لیگ نون جینون الیکشن لڑ لے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ گورنمنٹ میں ہو, وہ اپوزیشن میں ہو, انہوں نے اتنا مینیج کیا ہوتا ہے. اچھا وہ یہ ایک پلس پوائنٹ بھی, لیکن پاکستان میں ختم ہونا لگ ہی رہا ہے کہ آپ تو جس ان کی تعریف ہی کر رہے ہیں, لیکن ختم ہونا چاہیے نا, جینون الیکشن ہونا چاہیے. جو عمران خان صاحب کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ نے کوئی دیکھیں جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا, خان صاحب کہیں وہ آرڈر دیں, پرائم منسٹر اور وزیر اعلیٰ یہ دو لوگ چاہیں کہ یہ الیکشن ہم نے جیتنا ہے, تو آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا. لیکن ہماری تحریک انصاف میں یہ ہے کہ انہوں نے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے درمیان میں نہیں آنا, کوشش کرو جینون الیکشن کرواؤ, لیکن نیوٹرل کی جگہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ آ جاتے ہیں. اچھا چلیں ویئرز, یہاں پر عاطف چودھری صاحب سے باتوں کا سلسلہ جاری, مگر یہاں پہ وقت ہو ایک بریک کا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ویکینڈ وتھ فائزہ بخاری. ہمارے آج کے مہمان ہیں عاطف چودھری صاحب, ان سے پاکستانی سیاست پہ بات ہو رہی ہے. اچھا عاطف, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ ہم نے پہلے برطانیہ کا بھی تو ذکر کیا نا, تو آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ پاکستانی سیاست اور برطانوی سیاست میں جہاں پہ آپ نے سیاست کی کچھ ٹائم, وہاں پہ بھی ان دونوں کنٹریز میں میجر ڈفرنس کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ویسے تو ہماری پاکستان کی جو سیاست ہے, کیونکہ ہم ان کی کالونی رہے ہیں, جو ایک بیڈ ٹائم گزرا ہے ہمارا, 200 سال انہوں نے رول کیا, ہم بیسڈ اسی پہ کرتے ہیں. ہم بھی پارلیمنٹری سیاست کرتے ہیں, ان کی پارلیمنٹری سیاست ہی ہے, لیکن یہ 100% ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ سیاست اتنی مہنگی کر دی گئی ہے, عام بندہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. اچھا یو کے میں جیسے ہم جو ان کا پارلیمنٹری سسٹم ہے, اس میں جب الیکشن ہوتا ہے, ان کا جو ایم پی کہتے ہیں ممبر پارلیمنٹ, جو سب سے بڑا الیکشن ہے, میں بھی یونین کاؤنسل کا تو کسی کھاتے میں نہیں آتا, اس میں ٹوٹل ان کی جو کیمپین ہوتی ہے, انہوں نے سکولز کے آگے جا کے صرف لیفلیٹنگ پمفلٹ دیتے ہیں, ٹوٹل وہ پمفلٹ چھپواتے ہیں. 10,000 پاؤنڈ ان کی لمٹ ہے ایک بندے کے الیکشن لڑنے کی, لیکن میرا نہیں خیال کوئی بندہ بھی ایون 10,000 پاؤنڈ تک جاتا ہے. وہ ان کی جینون پارٹی بیس کنسٹیچوئنسیز ہیں, جس نے پارٹی نے ٹکٹ دی ہے وہ تھوڑی بہت اپنی کیمپین کرتا ہے. مجھے یاد ہے مجھے اب 17-18 سال ہو گئے ہیں, جو میرا لوکل ایم پی ہے اس کو 2-4 دفعہ ملنے کی ضرورت پڑی ہے, وہ بھی کسی ایونٹ پہ اگر میں بھی گیا ہوں, وہاں ضرورت نہیں پڑتی, اور وہاں پہ کوئی فلیکسنگ نہیں ہوتی, کوئی پبلسٹی نہیں ہوتی, کوئی چھٹی نہیں ہوتی, جلسے جلوس کھانے جو کھابے کھوبے آفیسز کھولتے ہیں, آسان سے الیکشن ہوتا ہے. 99% وہ ویک ڈیز میں ہوتا ہے. صبح 8 بجے پولنگ سٹارٹ ہوتی ہے, رات کو 10 بجے ختم ہوتی ہے. لوگ اپنے کام پہ جاتے ہیں, واپس آ کے ووٹ ڈال کے. اچھا وہاں پہ کچھ نہیں دیکھا جاتا, نہ آئی ڈی دیکھی جاتی ہے, نہ آپ کو وہ نشان لگاتے ہیں, کیونکہ وہ وہاں پہ دھاندلی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. لوگ جاتے ہیں, آپ جائیں, آپ جا کے جی یہ میرا نام ہے, یہ میرا ایڈریس ہے, وہ دیکھیں گے, ٹک کریں گے, آپ کو وہ دیں گے بیلٹ پیپر, آپ جا کے ڈال دیں. یہاں پہ اتنا تو بہت سارے مسائل ہیں یہاں تو اتنا دیکھیں, عام اب اچھا بندہ ہے, کوئی بہت اچھا بندہ ہے جو سیاست میں اچھا رول پلے کر سکتا ہے, اور لیکن اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ سیاست نہیں کر سکتا. اور لوگ ڈرنا بھی شروع ہو گیا نا اب یہاں پہ آ کے, تو سیاست سے تو لوگ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے باہر سیٹل ہیں, ٹھیک ہے ہماری لائف اچھی گزر رہی ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یہاں پر آئیں. کافی حد تک دیکھیں اس میں ایک اور کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے, جو ہماری ینگ جنریشن ہے. آئی تھنک آئی ووڈنٹ بی ان پالیٹکس اگر عمران خان نہ ہوتے. میں روایتی سیاست نہیں کرتا, میں آرام سے اپنا, بہت سارے لوگ ان کو دیکھے, میں آرام سے باہر اپنی زندگی گزارا تھا, میں وہاں سے چھوڑ کے یہاں پہ نہیں آتا. لیکن اس میں کیونکہ مجھے لگا کہ ہی از دا بیسٹ فار پاکستان, وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک اچھی چیز کی ہے کہ جن کے لیے سیاست ریلیونٹ نہیں تھی نا, ان کو انہوں نے
آپ کو سیاسی ہونا بہت سیاسی شعور دے دیا نا وہ بہت ضروری ہے. جو ہماری ینگ جنریشن جیسے مجھے یاد ہے جب تک میں ایون پاکستان میں تھا, میرے والد صاحب جو تھوڑا بہت انٹرسٹ لیتے تھے, ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. ہم نے کون الیکشن لڑ رہا ہے نہیں لڑ رہا ہے. ابھی جتنی یوتھ کو خان صاحب نے موبلائز کر دیا وچ از گڈ, تو یہ اچھا, اب لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن اس میں آئی ڈونٹ تھنک یہ کنٹرول کیا جیسے اب انہوں نے پھر لمٹ پاکستان میں آئی تھنک کرنٹ لمٹ 3 ملین ہے ایک الیکشن لڑنے کے لیے. اچھا ایم این اے کی آئی تھنک سو اس کے آس پاس 3 ہے 3.4 ہے, میں ڈبل چیک کر لوں کیونکہ چینج ہوئی تھی. امپاسبل ہے, اس میں آپ یو سی کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے, تو ایم این اے تو بڑی دور کی بات ہے. تو اس میں پھر سب چیزیں وہ اب تو کروڑوں کی بات ہے جی, یہاں پہ تو ہر چیز کے لیے کروڑوں اربوں تو عام سی بات ہو گئی ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ کہتے ہیں لوگ کہ جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تو لاہور میں جو صفائی کا نظام ہے وہ کمزور پڑ گیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا اس میں دیکھیں میں آپ کو بالکل اس میں فرق یہ پڑا ہے کہ پہلے انہوں نے ایک بہت مہنگا ٹھیکہ ٹرکش کمپنی کو دیا ہوا تھا. آلموسٹ $44 پر ٹن یہ پے کر رہے تھے اس کو. ٹرکش کمپنی 2 کمپنی کی ہوئی تھی, البراق اور پاک اوز, ان کو دیا ہوا تھا. اتنا دیکھیں اتنی زیادہ بجٹ ایک یہ ہم لوگ بہت امیر ملک نہیں ہیں, ہم افورڈ نہیں کرتے ہیں. مطلب وہ جو انہوں نے شہباز شریف کا تھا جی, پیسے لے کے اورنج ٹرین چلا دی ہے, قرضہ لے کے ٹرکش کمپنی کو ٹھیکہ دے دیا ہے. تو اس کا انہوں نے بھی ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم وہ لے کے خود ہینڈل کریں گے. اس کا جو اس کی کاسٹنگ آئی ہے جو تقریباً 70% تک اس کی کاسٹنگ کم ہو گئی ہے. اچھا لیکن جب وہ ٹیک اوور تھا نا اور اچھا وہ کمپنی تھی وہ واپس ٹیک اوور دینے کو تیار ہی نہیں تھی. اچھا انہوں نے ان سے لٹرلی ابھی تک کیسز چل رہے ہیں وہ کیونکہ ان کو ایک چیز میں اتنا زیادہ پروفٹ دیا گیا تھا کیونکہ اس کے جو کمیشنز وہ جو چیزیں تھیں ان کی ڈوریں بہت دور تک جاتی ہیں. جو پچھلی گورنمنٹ تھی نا وہ ان کے بہت حصے تھے اور کافی چیزیں تھیں. تو جب ٹیک اوور ہوا وہ کیونکہ ایک بہت اس میں لٹرلی وہ ایک رات کی میں کیونکہ وہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے وہ میں تھا تو نہیں, وہ کہتے ہیں لٹرلی جنگ تھی اس رات کو. وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں دینا ٹیک اوور, یہاں سے ساری پولیس گئی ہے, پورا آپریشن ہوا ہے, ان سے ٹیک اوور کیا ہے. اور انہوں نے جاتے ہوئے ساری مشینز جو دے مینٹ ٹو گیو اٹ ٹو گورنمنٹ آف پاکستان وہ یہاں مشین انہوں نے بیچ دی ہیں یا انہوں نے خراب کر دی ہیں. جو وہ آپ ٹیک اوور بہت مشکل ایک ٹیک اوور تھا. اب آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ اب اس کے بعد اب اس کو سال پلس ہو گیا ہے, بہت سی نئی مشینز انڈکٹ ہو گئی ہیں, بہت سی چیزیں. اب ان کے اچھا ان کا کانٹریکٹ تھا, ان کے 8,000 ملازمین بھی ہمیں لینے پڑے. اچھا ان کے ملازمین کو اپنے ساتھ وہ ابھی بھی اسٹل آپ لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے ساتھ ہیں. پھر ہم نے زیادہ ایڈ کیے, ہمارے کو 18,000 ملازمین ہو گئے جس میں 8,000 ہم نے ان سے لیے تھے. اچھا ٹھیک ہے, 10,000 آپ لوگوں کے اپنے 12,000 ہاں 10 سے 12,000 18,000 کے 18,500 ہمارے ملازمین ہیں. تو ایک ٹرانزیشنل پیریڈ جو تھا نا اس میں سے ان کو ڈفرینٹ عادتیں پڑی ہوئی تھی کام کرنے کے لیے. وہ ایک ڈفرینٹ پرائیویٹ کمپنی ٹائپ تھا. جب گورنمنٹ میں آتے ہیں, اچھا یہ بھی ایک ڈفرینٹ چیز ہے, جو بندہ پرائیویٹ کام کر رہا ہوتا ہے وہ جیسے ہی گورنمنٹ میں آتا ہے ان کا کوئی طرح مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو جاتا ہے کہ ہم نے کام نہیں کرنا. اور پھر کوئی مسئلے مسائل کچھ اسٹرائکس چلیں تو ایک وہ ٹرانزیشنل پیریڈ بہت برا تھا. حالانکہ یہاں پہ تو سرکاری افسروں اور سرکاری محکموں میں کام کرنا میرا خیال ہے سب سے بڑی بلیسنگ ہے, کام ہی نہیں کرنا پڑتا ہے. جی لیکن اب آ کے ہم نے کام کروانا شروع کیا. اچھا اب 1 سال سے حالات آستہ, لیکن وہ اتنا بیک لاگ تھا. اور جو مین پرابلم تھا جو مشینز تھی نا جو وہ اتنی بری حالت میں وہ چھوڑ کے گئے, وہ چلنے کے قابل ہی نہیں ہے. بلکہ میرے ایک جاننے والے انہوں نے کہا جی کہ آپ کا وہ جو اس کو سویپر کہتے ہیں جو صاف کر رہا ہوتا ہے نا روڈ کے اوپر, وہ کہتا ہے وہ گند اٹھا رہا کم ہوتا ہے, اس میں سے اس کا اپنا دھواں اور اس کا اپنا گند زیادہ نکل رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی اتنی بری حالت میں آ گئی ہے. اب نئی پریکیورمنٹ ہو گئی ہے, اگلے 3-4 مہینے میں انشاءاللہ اور میں کافی چیزیں چینج کر رہا ہوں. میں نئی ایک ایپ لے کے آ رہا ہوں. اس ایپ میں جو ہمارے اپنے یونین کاؤنسل کے لوگ ہیں ان کو امپاور کر رہے ہیں. ایپ کا جو فیچر ہوگا وہ ہوپ فلی نیکسٹ ویک ہم اس کو لانچ بھی کر دیں گے. اس پہ تیزی سے کام کریں. جہاں پہ کچرا پڑا ہے وہ اس کی تصویر اتاریں گے. تصویر اتار کے وہ تصویر ریلیونٹ زونل آفیسر اور انچارج کے پاس چلی جائے گی. اس نے اپنی شفٹ کے اندر وہ کلیئر کر کے اس کو رپورٹ بیک کرنی ہے. اگر یہ کام ہو جائے تو بہت
बड़ी कामयाबी हो। बिल्कुल, इसका पायलट प्रोजेक्ट इसी तरह मेरे हल्के में स्टार्ट हो रहा है, इसी हल्के में NA133 में इसका पायलट प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम डोर टू डोर कलेक्शन स्टार्ट करने लेंगे। 34 यूनियन काउंसिल में पायलट प्रोजेक्ट हो रहा है। ये इवेंचुअली, इसके लिए आपको बहुत सी मशीन्स और बहुत से जो ट्रॉलर्स, ट्रैक्टर्स और मिनी डंपर्स वो चाहिए, जो गलियों में जाएं, जो रोड्स पे जाएं, और फिर हैंड कार्ट्स चाहिए हमें जो अंदरूर शहर में जाएं। हम डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे इवेंचुअली पूरे लाहौर में से। वो एक बड़ा अच्छा चीज, कामयाब करे जी, वो हम करेंगे। फिर वेस्ट मैनेजमेंट का इतना काम नहीं होता, जो हम जितना इकट्ठा करते हैं उससे पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी बना रही है। अब उस पे हमारा काम नहीं हो रहा, उस पे हमने काम स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें कुछ काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम नई चीज़ें लेके, मुझे तो एक जस्ट जॉइंट अ वीक अगो, तो एक वीक में अभी मैं सारी ब्रीफिंग्स ले रहा हूँ। मैंने अभी विजिट इतने नहीं होते थे, मैं फील्ड में खुद विजिट्स कर रहा हूँ। अच्छा। और मैं ऑफिस पूरा टाइम दे रहा हूँ। ये मैं ऑनरी बेसिस पे कर रहा हूँ। तो अच्छा। मैं अपना सारा बिजनेस, इवन मेरी पॉलिटिक्स भी डिस्टर्ब हुई है। मैं 10 से 12 घंटे ऑफिस में और फील्ड में दे रहा हूँ। उसके बाद भी लिटरली 24 आवर चल रहा है। अच्छा। तो इसमें कोई हम गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं ले रहे, बल्कि काफ़ी जगह पे वहाँ पे अपने इंडक्ट कर रहे हैं पैसे। और मैं इसमें कोशिश करूँगा कुछ कंपनीज को भी बीच में इन्वॉल्व करूँ, कि जैसे कोई बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है, कोई हमें बिन्स दे दे, कोई हमें कोई मार्केटिंग कैंपेन। पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सबसे मेन चीज़ है, हम यहाँ पे वैसे लोग डोनेशंस भी देने को बहुत तैयार, बिल्कुल तैयार है। उनको लोग, जब तक पब्लिक नहीं ना हमें कोऑपरेट करेगी, उनको पता होना चाहिए कि उनकी जेन्युइन जगह पे उनकी डोनेशन जा रही है, वो देने को तैयार है पाकिस्तानी आवाम। अच्छा, डोनेशन के बाद भी आज हमारी एक मीटिंग थी, बड़ी एक हाई लेवल की। उन्होंने कहा जी कि हम जितना मर्जी क्लियर कर लें, हमारा जो सफाई का टाइम है ना, वो 30 मिनट से 45 मिनट है। उस वक्त कोई ना कोई आके वहाँ पे हम जो नोट करते हैं, सब आम पब्लिक जब तक कोऑपरेट नहीं करेगी, आपकी सफाई होगी, वो आते हैं कचरा फेंक के चले जाते हैं। हालांकि बिन्स पड़ी हैं, उसमें आप करें। बिल्कुल, ये हम कोशिश करें। अगर लोगों को हमें देखें, अगर पब्लिक हमें साथ नहीं देगी, हमारा शहर है, लाहौर हमारा घर है, अगर हम मिलके साफ नहीं करेंगे, कोई नहीं कर सकता, फिर तो कोई भी नहीं कर सकता। स्टार्ट तो आपको खुद से लेना है। अच्छा आतिफ, ये बताएं कि तहरीक अदम एतमाद आई है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आपको कामयाब होती दिखाई दे रही है, नाकाम होती दिखाई दे रही है? कर ले उन्होंने शौक इनको चढ़ा हुआ है एक बहुत ज़्यादा। और अच्छा, ये इसमें ना मज़े की बात, सबसे पहले बात ये इसमें कामयाब नहीं होगी। वही हम बिल्कुल ठीक है, वही नो, उनके पास कोई नंबर शंबर नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं कुछ हमारे बंदे तोड़ने की, लेकिन कुछ नहीं होना। लेकिन वो एक बड़ी अच्छी सेइंग है कि अगर सब चोर इकट्ठे हो जाए ना, तो आपको पता चलना चाहिए कि कोई ईमानदार बंदा आ गया है जिसके अगेंस्ट चोर इकट्ठे हो गए हैं। जो अब पिछले 2-3 सालों के आप इनके बयानात निकाल के देख लें, शहबाज शरीफ जरदारी को सड़कों पे घसीट रहा है, पेड़ फाड़ के उसका पैसा निकाल रहा है। वो कह रहा है गली जो जरदारी कह रहा है गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। मरियम कह रही है इमरान जरदारी भाई भाई। और वो मतलब सारे इकट्ठे हो गए, अब सब कुछ भूल गए। अच्छा। तो ये इतना अच्छा है कि सब एक्सपोज हो गए। इमरान खान ने एक्सपोज कर दिया सबको कि एक्चुअली ये सिर्फ एक ईमानदार बंदे के पीछे हैं। और दूसरा, क्योंकि इनका सारा आकाश जो अमेरिका, जिससे हम अभी रशिया 23 साल के बाद पाकिस्तानी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया गया है। हम चाइना और रशिया के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करें। हम किसी ब्लॉक में नहीं जा रहे कि हम अमेरिका से ताल्लुक ख़राब नहीं करना चाह रहे, लेकिन अमेरिका के कहने पे पहले हम चाइना और रशिया से नहीं मिलते थे। तो ये बहुत से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हम कंफर्टेबल हैं। हमें, आप लोग घबराए हुए बिल्कुल नहीं हैं। तो फिर ये खान साहब मुलाकात तो क्यों कर रहे हैं हर एक से जाके? पहले तो खान साहब टाइम नहीं दे रहे थे, शायद लोगों से मुलाकात नहीं कर रहे थे, अब तो खान साहब खुद चल के जा रहे हैं। देखिए टाइम होता है। हमने 2 साल कोरोना के जो गुजारे हैं, कोरोना का 2 साल गुजरे, इतने मुश्किल हालात थे पूरी दुनिया में। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, टॉप 3 कंट्रीज जिसने कोरोना का अच्छा हैंडल किया, उनमें से एक पाकिस्तान है। तो कोरोना का टाइम भी था, इतने मसले मसाइल थे, उसको हल कर रहे थे, लेकिन गाहे बगाहे खान साहब मिलते रहते हैं। और वो तो आपके अपने जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब जो नाराज हो गए हैं, वो जाके अलग
سے کام کر رہے ہیں, وہ اس کو کسے دیکھ رہے ہیں, وہ کیا ہو گیا؟ دیکھیں ایک گھر میں 2 بھائی بھی لڑ پڑتے ہیں. اچھا, وہ ہمارا حصہ تھے, وہ کچھ نہیں کہہ رہے, ان کو کچھ تحفظات ہیں, انہوں نے تحفظات رکھے ہیں. ابھی تک دونوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں یا وہ پارٹی کے خلاف ووٹ دینے جا رہے ہیں. ان کو کچھ تحفظات ہیں, انہوں نے وہ رکھے ہیں. تو آپ لوگ دور کریں گے ان تحفظات؟ بالکل دور کرنے بھی چاہیے. انہوں نے اپنے تحفظات کیے ہیں. جہانگیر ترین صاحب تو بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. وہ تو ایئر ایمبولینس میں گئے تھے لنڈن. ابھی اب علیم خان صاحب ان کو ملنے لنڈن گئے ہیں. تو ان کی کچھ انہوں نے ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ کوئی نہ کوئی کھچڑی تو پک رہی ہے. دیکھیں کچھ لوگوں کو نا, ایک میں آپ کو ٹیکنیکل 2-3 چیزیں بتاؤں. جو ہمارا نیا آئین میں چینج ہوئی ہے نا, اگر پی ٹی اے کے کسی بندے نے نو کانفیڈنس ووٹ میں ووٹ ڈال دیا پی ایم کے خلاف, وہ ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا, لیکن وہ اسی وقت ڈی سیٹ ہو جائے گا. وہ کسی اور کو ووٹ نہیں ڈال سکتا. تو اگر انہوں نے عدم ورسٹ کیس, ہم ہائپوتھیٹکلی کہہ لیتے ہیں ورسٹ کیس, وہ یہ کر بھی لیتے نا, اس کے بعد اور کچھ نہیں ہونا, وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. وہاں پہلے الیکشن ہوں گے, پہلے وہاں سے آئیں گے پھر. اور دوسرا زرداری کیا, اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے پاس سندھ آلریڈی ہے, جو کاف لیگ ہے ان کے پاس اسپیکرشپ ہے, ان کے پاس منسٹریز ہیں, ایم کیو ایم کے پاس منسٹریز ہیں. صرف مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف نون لیگ, یہ 2 اسمبلی سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ان دونوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے میرا نہیں خیال چودھری برادران ہے, یہ زرداری ہے, وہ آئی تھنک میرا خیال ہے کہ ان کا آپس میں سیدھا نہیں ہو رہا کہ پی ایم کون بنے گا یا سی ایم کون بنے گا, اسپیکر کون بنے گا. تو یہ خان صاحب نے کل بڑی اچھی بات کی, انہوں نے اپنا شوق پورا کر لوں. اتنی بری شکست ہم ان کو دیں گے, یہ 2028 تک نہیں اٹھیں گے اب. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو کسی اور پارٹی سے آفر آئے تو ایکسیپٹ کریں گے؟ بالکل بھی نہیں. یہ ہاں دیکھیں, جب جو ایون مخالف بھی کہہ دینا کہ عمران خان کی جتنی بھی ان کے خلاف بات کر لیں, وہ کہتے ہیں جی بندہ کرپٹ نہیں ہے, وہ ملک کے پیسے نہیں کھا رہا, بندہ ایماندار ہے اور بندہ کام بھی کر رہا ہے. جتنے کام یہ جو کچھ تھوڑے سے دکھانے کے لیے شو باز شریف کے لیے جو چیزیں ہوئی تھی, جتنے کام ہم عوام میں جائیں گے, ہم اپنے پروگریس لے کے جائیں گے. مہنگائی انٹرنیشنل ہے, وہ اس کو بھی, وہ پاکستان اکیلا نہیں مہنگائی میں, باقی جتنا کام پی ٹی اے کے دور میں ہوا ہے کہیں نہیں ہوا. میرے پاس ابھی ایون پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. زرداری ہے جو آپ 3 دفعہ آزما چکی ہیں, جس کو ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ کتنا کی ایماندار اور کتنا پاکستان کے لیے لوئل ہے. نواز شریف ہے, یہ 2 بڑی پارٹیز ہیں. ان کے پاس جانے کا مطلب تحریک انصاف سے جو وہاں جائے گا نا, اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا. ہاں عمران خان سے اچھا کوئی بندہ ہے, وہ کہ جی ہاں میں اس لیے چھوڑ کے ان کو 3 دفعہ آزما چکی ہیں, 3 دفعہ ان کو چانس ملے, 3 دفعہ ان کو ملا ہے. آپ ان سے اچھی آپشن ملے تو آپ جائیں گے, جو اس وقت پاکستان میں نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے عاطف, اب ہمارا لاسٹ میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے, میں آپ کے سامنے 5 لوگوں کے نام لوں گی, آپ نے ان کی خوبی بتانی اور ایک خامی بتانی ہے. اچھا, پہلا نام ہے جی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب. ان کی خوبی ہے کہ جو جنوبی پنجاب سے چھوٹے صوبے سے آ کے انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. پنجاب کے لیے جو لاسٹ سروے آیا ہے وہ 4 صوبے میں نمبر 1 آئے ہیں پرفارمنس وائز. یہ انڈیپینڈنس تھا تو ان کی پرفارمنس ہے, یہ ان کی خوبی ہے. ان کی خامی میرے خیال میں, پرسنل میرے خیال میں, جتنا وہ کام کر رہے ہیں وہ اس کو پروجیکٹ نہیں کر پا رہے. اچھا, یہ خامی ہے, کیونکہ سیاست میں آپ کو پروجیکشن بہت ضروری ہے. تو ان کے, کیونکہ میں ان کے ساتھ کام کروں, مجھے پتہ ہے پہلے بھی کسی پی ٹی آئی والے نے مجھے یہ بات کی ہے ان کے حوالے سے کہ وہ پروجیکشن نہیں کرتے ہیں, کیونکہ وہ بزی ہیں. یہ بیسیکلی کام ان کا بھی نہیں ہوتا. یہ باقی یہ ہماری گورنمنٹ کی سب سے بڑی خامی ابھی تک یہ رہی ہے کہ ہم اپنا کام پروجیکٹ نہیں کر پا رہے. باقی پارٹیاں جیسے نون لیگ تھی, وہ 10% کرتی تھی, 100% دکھاتی تھی. اچھا, ہم 100% کرتے ہیں, 10% دکھاتے ہیں. لیکن اس پہ کام شروع ہو گیا ہم اس کو ہم نے عوام کو بتانا ہے کہ ہم نے کیا کیا. اچھا, اگلا نام ہے جی مریم نواز صاحبہ. مریم نواز صاحبہ کی اس سے اچھی لیڈر ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ نون لیگ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود ہی تباہ کرنے والی ہیں. تو مجھے تو بڑی پسند ہے, کیونکہ نون لیگ کی تباہی مریم کے ہاتھ لکھی ہے. یہ ان کی خوبی ہے یا خامی ہے؟ یہ ان کی خوبی ہے, کیونکہ تو خامی بتا دیں پھر. ان کی خامی یہ ہے کہ میرے خیال میں وہ جھوٹ بہت بولتی ہیں.
کہ میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اس کے نام پہ اتنی پراپرٹی نکل رہی ہے, مین اسٹریم میں آ کے جھوٹ بولتی ہے, تو نہیں بولنا چاہیے. بلاول بھٹو صاحب. بلاول بھٹو صاحب خوبی تو اس میں میرے خیال کوئی بھی نہیں ہوگی. اس میں اس کی خوبی ایک ہی خوبی اس میں ڈالیں گے وہ ہوگی کہ وہ بے نظیر کا بیٹا ہے, جو اس میں جس کی اپنی کوئی خصوصیت نہیں ہے, لیکن یہ اس کی خوبی ڈال لیں آپ. اور خامیاں ہی خامیاں ہیں, وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے, یہ اس کی بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے, یہ اس سے نکل جانی چاہیے. اچھا, چودھری پرویز الہی صاحب. چودھری پرویز الہی جو وہ بہت اچھے, ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. آئی تھنک ہی واز دا بیسٹ سی ایم جو کہا جاتا ہے. انہوں نے جو چیزیں کی ہیں ایک یہ, اور میں نے سنا ہے کہ وہ بہت زیادہ مہمان نواز ہے. میرا ذاتی ان کے ساتھ اتنا نہیں, یہ ان کا ہے. میں نے بھی سنا بہت وفادار لوگ ہیں, وفادار لوگ ہیں, جو خاندانی لوگ ہونا چاہیے, جو وفادار لوگ ہونا چاہیے. اس لیے وہ کہتے ہیں ہم ساتھ کھڑے رہیں گے. جو لگتا ہے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں گے, وہ کہتے ہیں ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں. خامی چودھری صاحب کی. چودھری صاحب کی خامی میرا خیال ہے کہ انہوں نے مشرف کا ساتھ دے کے ایک غلط کام کیا تھا, وہ ان کی خامی میں آ جائے گا. اچھا, اور آخر میں آپ کا اپنا نام ہے, آپ نے اپنی یہ خوبی بتانی ہے, اپنی یہ خامی. میری خوبی آئی تھنک میں بہت اسٹریٹ فارورڈ پرسن ہوں, اور یہ کچھ لوگوں کے لیے اچھی نہیں ہے. یہ ایک میرے خیال ہے میری خوبی ہے, میں جو بھی بات کہنی ہوتی ہے میں منافق نہیں ہوں. یہ خوبی ہو گئی. خامی بتائیں. اب میں کنٹرول کروں, اینڈ شارٹ ٹیمپر, مجھے غصہ بہت آتا ہے. اچھا. اور جب مجھے غصہ آتا ہے پھر میں زیادہ تر غصے میں نا اب اپنا غصہ نہیں کرتے ہیں. ہاں, تو یہ میری خامی ہے کہ میں تھوڑا سا اب, لیکن اب کافی کنٹرول ہو گیا ہے, میں نے مزید کنٹرول کرنا ہے. سیاستدان میں تو ہونا بھی چاہیے تحمل, بہت زیادہ برداشت نہیں. اب مطلب آپ کو کئی چیزیں, آپ کو جب میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں نا, اگر مجھے کوئی چیز بری لگی میں نے کہہ دینی ہے. سیاست میں ہوتا ہے کہ نہیں چھپ ہو جاؤ, بس ٹھیک ہے, جب موقع دیکھو تب بولو. میں سیاستدان ہوں نہیں, میں بننا بھی نہیں چاہتا ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے پولیٹیشین. ہم پاکستان کے لیے کام کریں. دیکھیں ہم جس کو فالو کریں, اگر جو میری کوشش ہے, آئی وانٹ ٹو بی اے لیڈر جو اپنی کنسٹیچوئنسی کو, اپنے ایریا کو لیڈ کرے. سیاستدان ایک بہت ڈفرینٹ چیز ہے, جو ہر ایک سے سیاست کرتا ہے, وہ مجھ سے نہیں ہوتی. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا, اور ویورز آپ سب دیکھنے والوں کا شکریہ. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے, تب تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.